نم جرأت انکار سے ڈر جاتا ہے، چشم نم جرأت انکار سے ڈر جاتا ہے، اور صاحب تخت عزادار سے ڈر جاتا ہے، عزادار سے ڈر جاتا ہے، اور تف ہے اس دیدہ دلیری پہ کہ برسر دربار، تف ہے اس دیدہ دلیری پہ کہ برسر دربار، سورما شام کے بیمار سے ڈر بہترین جی، واہ واہ۔ 14 صدیوں سے اثر کھو نہیں پائی کڑیاں، 14 صدیوں سے اثر کھو نہیں پائی کڑیاں، ظلم زنجیر کی جھنکار سے ڈرتا ہے، تیغ اٹھانے کا تکلف بھی کروں تو کیوں کر، تیغ اٹھانے کا تکلف بھی کروں تو کیوں کر، وہ میری حیدری للکار سے ڈر جاتا ہے، بہترین، واہ واہ واہ۔ وہ میری حیدری للکار سے ڈر جاتا ہے، اور آج بھی جب تیر کھینچتا ہے تو عصر ہرملا، آج بھی جب تیر کھینچتا ہے تو عصر ہرملا، اصغر بے شیر کی مسکان سے ڈر جاتا ہے، اور آؤ طاہر صف بنائیں، واہ واہ، آؤ طاہر صف بنائیں، پھر بسائیں کربلا، واہ 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 واہ، آؤ طاہر صف بنائیں، پھر بسائیں کربلا، ہر یزیدی ظلم کی پھٹکار سے ڈر جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام صلوات۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه وحافظ سره علی بن ابی طالب امیر المومنین، والصلاة والسلام على سیدت الجلیلت الغریمت المخدومہ المظلومت المجروحت المحرومہ عن حقہ الغاصبہ
الذي قال صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام سرنا لياليا والصلاة والسلام على أولاده الطاهرين المعصومين وعلى الحسن المعصوم المسموم والحسين المظلوم المقتول المصبوح من الكفار في كربلاء يوم عاشوراء الذي قال إلى وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم يا رقية خصوص سكينة عليكن مني السلام أما بعد فقال الرحمن في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات بر محمد وعلى صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس ماہ مقدس میں پروردگار کا خصوصی لطف و کرم حاصل کرنے کے لیے تمام شہداء اسلام، تمام مرحومین و مرحومات، بالخصوص اس مسجد کی شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے تمام یتیموں کے گھروں کے اوپر وقت کے امام کے سایہ قائم کے لیے 5 مرتبہ مل کر اما یجیب المضطر تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، میں مومنین کو زیادہ دیر زحمت نہیں دیتا۔ جس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے نبی، جو لوگ رائے خدا میں مارے جائیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو۔ اے ہمارے پروردگار، تو پھر ہم ان کو کیا سمجھیں؟ وہ کہاں ہیں؟ آواز قدرت آتی ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور میں اپنے رب کے پاس کیا پا رہے ہیں؟ رزق پا رہے ہیں۔ رزق وہ انسان پاتا ہے جس کے اندر شعور بھی موجود ہو اور اس کے اندر روح بھی موجود ہو۔ یہ جب جنگ خیبر کے شہداء شہید ہوئے تو مشرکین مکہ ان کو ڈراتے تھے
کہ بس جو چلے گئے وہ چلے گئے، ختم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی تسلی کے لیے، اور آج تک جتنے بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس مسجد کے شہداء کے لواحقین کی تسلی کے لیے خالق آگے فرماتا ہے فارحینا بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ اس کے اوپر کیا ہیں؟ بہت زیادہ خوش ہیں. لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لَمْ يَلْحَقُوا، مثلا جس گھر کا وارث بھائی والد وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لم یلحقوا، اس کے لواحقین، اس کے ورثاء، اس سے جو نہیں ملے ہیں، جو پیچھے رہ چکے ہیں، وہ شہید ان کے بارے میں بھی ایک خوشخبری رکھتا ہے. کیا خوشخبری رکھتا ہے؟ الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ شہید اور اس شہید کی فیملی محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے سائے کے نیچے ہوگی، اور نہ اس شہید کو اور نہ اس شہید کی فیملی کو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ہے ڈر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے، کیونکہ یہ مجلس شہداء کے ایصال ثواب کے لیے ہے. حالانکہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. میں عرض کہتا رہتا ہوں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. ہمارا آج کا موضوع جو ہے 10-15 منٹ کے لیے یہی ہوگا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور آنے والے کو بھی پاک کر دیتی ہے. یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں یہ کوئی حادثاتی طور پہ شہید نہیں ہوتے، ان لوگوں کو پروردگار چن لیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے. ان کو امام حسین علیہ السلام اپنے شہداء کی لسٹ میں ان کا نام درج کر لیتے ہیں. ان شہداء کی شہادت کے اوپر جناب عباس کے سین ہو جاتے ہیں، تب جا کر شہادت نصیب ہوتی ہے. اس مسجد میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں یہ اذن جناب عباس، اذن امام حسین کے بغیر ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ان شہداء کے اندر کون سی ایسی خصوصیت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو چن لیا تھا. جناب عباس نے، کیوں کہ موت کا اگر اختتام شہادت ہو اور وہ بھی رائے حسین میں ہو، اس سے اور خوبصورت موت دنیا میں نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا، یہاں بہت سارے شہداء کی فیملیاں تشریف فرما ہیں کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی زندگی بڑی نایاب تھی، ان کا رہن سہن بڑا نایاب تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا نایاب تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے الگ اور بڑے پیار اور طریقے سے بات کرتے تھے. محلے والے ان کے اخلاق، ان کے گفتار، ان کے کردار سے واقف تھے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرح بلایا ہے، اپنی طرف چنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باکردار انسان ہی شہادت کی موت نصیب حاصل کر سکتا ہے. اگر انسان کا کردار باکردار ہوگا، اچھا کردار ہوگا، تب جا کر انسان کو شہادت نصیب ہوتی ہے. کیوں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان شہداء کو چنا ہے. اگر یہ لوگ شہید نہ ہوتے تب بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام چلتی رہتی. اگر یہ لوگ شہید نہ ہوتے تب بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کے کوئی رکاوٹ نہ آتی. کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید کربلا کے میدان میں نہیں لایا، بلکہ امام حسین یزید کو کربلا کے میدان میں لایا ہے. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام شہادت مدینے میں بھی دے سکتے تھے، مکہ میں بھی دے سکتے تھے، لیکن امام نے یزید کو کربلا کے میدان میں بلایا ہے، بتایا ہے دنیا کو کہ یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے، یزیدیت ایک نظام کا نام ہے، یزیدیت ایک سسٹم کا نام ہے. جو بندہ بھی تا قیامت اس یزیدیت سے انکار کرتا رہے گا وہ ہمارے قافلے میں شامل ہوتا رہے گا.
یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ لوگ، انہوں نے یزیدیت سے انکار کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہا تھا۔ یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، حیدری، یا علی، محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ واقف بھی ہیں کہ یہ جو یہاں شہید ہوئے ہیں یہ کربلا کے شہداء سے بہت ساری چیزوں میں مماثلت رکھتے ہیں۔ کربلا کے شہداء کے ساتھ ان کی بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں۔ کربلا کے شہداء بھی روزوں کی حالت میں تھے اور یہاں پر بھی بہت سارے شہداء حالت روزہ میں تھے۔ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے خطبے سن چکے تھے۔ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے 2 خطبے انہوں نے سنے تھے۔ ایک وہ خطبہ جو امام نے یزیدیت کو اور تمام کو ایک خطبہ دیا تھا امام نے، اور دوسرا خطبہ واحد تھا جو صرف امام نے اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ اور یہاں کے شہداء نے بھی جمعے کے دوسرا خطبہ سن رہے تھے کہ اس وقت انہوں نے لبیک کہہ کر قافلہ امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ جو سعادت ان کو اس اللہ نے اپنے گھر میں عطا کی ہے، اس سعادت کے اندر بہت بڑی علت اور بہت بڑی وجہ پوشیدہ ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ سعادت ڈھونڈیں کہ ہمارے یہ شہداء ان کو اللہ نے اتنی بڑی سعادت کیوں نصیب کی ہے۔ آیت اللہ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بہت ساری خصوصیات لکھتے ہیں، لیکن ان کی وہ پہلی جو خصوصیت لکھتے ہیں کہ جو لوگ رائے خدا میں شہید ہوتے ہیں ان کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں عزاداری کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں، دنیا والوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، جاہ و جلال کے لیے نہیں کرتے۔ یہاں شہداء کی فیملی تشریف فرما ہے، اپنے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ ہم سے ہمارے گھروں سے جدا ہوئے ہیں ان میں یہ خوبی پائی جاتی تھی، ان کے اندر اخلاص موجود تھا، وہ خالصتاً اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآلہ۔ جناب ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ 3 دوست تھے۔ میں اخلاص کا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے اندر کتنی پاور ہے، اخلاص کتنا ہمیں وقت کے امام کے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمیں کتنا قریب کرتا ہے۔ 3 دوست تھے، غار کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کرتے کرتے اچانک زلزلہ آیا، طوفان آیا، اس غار کے آگے بہت بڑا پتھر آ گیا۔ وہ 3 دوست بڑے پریشان ہوئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ آج تک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، ہم نے جتنیاں بھی نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں میں سے ان نیکیوں کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں جو ہم نے خالصتاً اپنے پروردگار کے لیے کی ہیں۔ پہلا جوان اٹھا، اس نے کہا یا پروردگار، ایک فیمیل تھی، اس کے ساتھ میرے تعلقات بن چکے تھے، لیکن جب تو مجھے یاد آیا میں نے تیری خاطر وہ تعلقات کو ختم کر دیا تھا۔ اگر یہ میرا ایمان اور یہ عقیدہ خالصتاً یہ عمل اگر تیرے لیے تھا، اے میرے پروردگار اس غار کے دروازے سے پتھر کو ہٹا دے۔ جناب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ دوسرا جوان آیا، اس نے کہا یا پروردگار، میرے پاس مزدور کام کرتے تھے، جب شام ہوئی سارے مزدور مجھ سے اپنا مزدوری لینے آئے۔ ان مزدوروں میں سے ایک مزدور آیا، سب کی جو مزدوری تھی آدھا درہم تھی۔ ان میں سے ایک مزدور آیا، اس نے مجھے کہا کہ میں نے اوروں سے زیادہ مزدوری کی ہے، لہٰذا آپ مجھے پورا درہم دیں۔ میں نے اس کو درہم نہیں دیا تھا، اور وہ بھی غصے میں اپنا وہی آدھا درہم چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ آیا، اس نے اسی آدھے درہم کا تقاضا کیا، لیکن میں نے اس آدھے درہم کو مزید کاروبار میں استعمال کیا تھا، وہ 18,000 درہم ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو آدھے کے بجائے 18,000 درہم بھی دے دیا۔
اگر پروردگار یہ میرا عمل خالصتاً تیرے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر مزید تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تیسرا جوان اٹھا اور کہا یا میرے پروردگار، ایک مرتبہ میں اپنے والدین کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ والدین نے مجھ سے کھانا مانگا۔ جب میں کھانا لے کر آیا میرے والدین سو چکے تھے، میں نے کھانا زمین پر نہیں رکھا، ایسا نہ ہو کہ اس کھانے کو کھانے کے لیے کوئی درندہ آئے اور میرے والدین کو ڈس لے۔ میں ساری رات وہ کھانا تیری اطاعت کے اور تیری بتائے ہوئے والدین کی عزت و احترام کے لیے میں ساری رات کھڑا رہا تھا۔ اے میرے پروردگار، اگر یہ کام تیری اطاعت کے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ جناب کہتے ہیں وہ پتھر راستے سے ہٹ گیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، جو کچھ بھی کریں اس ذات پروردگار کے لیے کریں۔ اور میں اکثر مجالس میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنی مجلس کو وقت کے امام سے مزین کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی محفلوں کو، اپنے دسترخوانوں کو، اپنی گفتگوؤں کو وقت کے امام کے گفتگو سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جو محفل وقت کے امام کے گفتگو سے خالی ہے وہ محفل ہی خالی ہے۔ ہم زیارت وارثہ کے اندر ایک جملہ پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنتو معکم، اے امام اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے، آپ کا ساتھ دیتے۔ وقت کا امام کہتا ہے میں موجود ہوں، 12واں امام کہتا ہے میں موجود ہوں، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں۔ دنیا میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امام علیہ السلام کی ظہور کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کریں۔ اگر ہم وقت کا امام مثلاً یہاں آ جائے، ہم اس سے پوچھیں یا مولا ہم اپنے آپ کو آپ کے لیے کیسے آمادہ کریں، تو امام یہی کہے گا میری اطاعت کرو، میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ آج اگر استاد فاطمی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس کا والد اپنے علاقے کا، محلے کا بڑا بھی تھا، ذاکر بھی تھا، مولانا بھی تھا، سب کچھ وہ کرتا تھا، لیکن جب اس دنیا سے اس کے والد رخصت ہو گیا، چلا گیا، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ بالکل ان پڑھ تھا، لیکن وہ دم درود کا سسٹم، وہ جائے نماز، وہ ذاکری، سب کچھ اس نے سنبھال لیا، اور کافی عرصہ لوگوں کو غلط دین بتاتا رہا، جھوٹ بولتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کو خیال آیا کہ اب میں اپنی قوم کے ساتھ یہ جھوٹ بولنا اور ان کو جو میں غلط راستے پہ لگا رہا ہوں یہ بولنا میں چھوڑ دوں۔ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا، میں ذاکری کے قابل نہیں تھا، میں جو کچھ فتوے دیتا رہا میں کسی چیز کا بھی قائل نہیں تھا، قابل نہیں تھا۔ وہ استاد فاطمی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو مارا، اتنا مارا اور اس کو شہر سے بیر در بدر کر دیا۔ جب شہر سے بیر وہ نکلا، اس نے دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے جو اس کو کہتی ہے کہ فلاں جگہ پر چلا جا، ایک استاد ہے، اس سے تو سبق کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا کیا وہ استاد مجھے قبول کرے گا؟ اس نورانی شخصیت نے کہا کہ جا اس کو تو کہے کہ مجھے ایک نورانی شخصیت نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبول کر۔ وہ نوجوان اس عالم دین کے پاس گیا، اس عالم دین کو کہا کہ میں سبق پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے۔ اس عالم دین نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ واپس آیا، نورانی شخصیت وہاں موجود تھی۔ اس نے کہا کہ اس عالم دین نے تو مجھے قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ فلاں درس کے بعد فلاں ٹائم آپ کے پاس خالی موجود ہے۔ وہ نوجوان اس عالم دین کے پاس واپس آیا اور اس کو کہا کہ آپ کے پاس فلاں درس کے بعد
فلاں ٹائم آپ کے پاس خالی موجود ہے۔ وہ عالم دین گھبرایا، یہ کوئی شخص عام شخص نہیں ہے جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے، میرے ٹائم سے بھی واقف ہے۔ اس عالم دین نے کہا ہاں وہی وقت میرے پاس خالی ہے۔ دوسرے دن وہ آیا، سبق پڑھا۔ جب تیسرے دن آیا اس کو اس استاد نے پھر کہا کہ آج جو میں آپ کو کتاب پڑھاتا ہوں وہ کتاب مجھے نہیں مل رہی، لہذا آج آپ کی چھٹی۔ وہ کہتے ہیں میں باہر نکلا، پھر وہی نورانی شخصیت کھڑی تھی۔ اس نے کہا استاد کو کہو فلاں الماری میں فلاں جگہ پر کتاب موجود ہے۔ جب وہ آیا نوجوان، اس نے بتایا کہ وہ جو کتاب آپ مجھے پڑھاتے ہیں اور نہیں مل رہی فلاں جگہ پر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں استاد نے دیکھا تو کتاب وہاں موجود تھی۔ وہ استاد سمجھ گیا یہ جو نورانی شخصیت کا ذکر کرتا ہے یہ ہے وقت کا امام، جو اس کو میری طرف بھیج رہا ہے، جو اس کو راستہ دکھا رہا ہے۔ اس نوجوان کو کہتا ہے اس نورانی شخصیت کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی اپنی زیارت نصیب کرواؤ۔ وہ جوان آتا ہے اس نورانی شخصیت کے پاس، سلام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس استاد سے میں پڑھتا ہوں وہ آپ کو سلام بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کبھی ہمیں اپنی زیارت نصیب کرواؤ۔ امام نے فرمایا اسے کہو کہ ہم آپ کو زیارت تو نصیب نہیں کرا سکتے لیکن ہم اہل بیت آپ کے اوپر راضی ہیں۔ آپ علم آل محمد پڑھاتے ہو، آپ درس سے اہل بیت پڑھاتے ہو، نوجوانوں کو سیدھا کر رہے ہو، ہم اہل بیت آپ سے راضی ہیں۔ یہ نوجوان اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اس کا وسیلہ بنایا امام زمانہ علیہ السلام کو۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج اگر ہم بھی اپنا توبہ کر کے اپنے وقت کے امام کو اس ماہ رمضان المبارک میں پکاریں تو امام ہماری آہ و پکار کو سن لیں گے، امام ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنا قلب پاک کرنا ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت بھی اور اہل بیت کا علم بھی یہ ایک نور ہے، اور یہ نور پاک اور پاکیزہ قلب میں آتا ہے۔ اور یہ قلب کیسے پاک ہوتے ہیں؟ اس سے ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے پاک ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے پاک ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے سے پاک ہوتے ہیں، والدین کی عزت کرنے سے پاک ہوتے ہیں، بڑوں کا ادب کرنے سے پاک ہوتے ہیں۔ انسانیت اور امام حسین علیہ السلام کا بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی ہمارا یہ قلب پاک ہوتا ہے۔ یہ زندگی کسی موڑ کے اوپر ہمیں بھی ایک دن چھوڑ کے چلی جائے گی، اگر ہمارے کچھ کام آئے گا تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، جو طریقہ ہے، اور جو اس امام سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اس وقت کے امام کو پکارنا چاہیے، یہ چیز ہمارے کام آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی۔ ایک دوسرا واقعہ بس مجلس تمام کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ ہم ان مجالس میں جتنی عاجزی کے ساتھ، جتنی انکساری کے ساتھ جو بندہ آئے گا وہ اتنا ہی زیادہ اہل بیت کے در سے لے کے جائے گا۔ یہ در ہے ہی عاجز اور انکساری والے لوگوں کا، متکبر لوگوں کا در نہیں ہے، یہ آوارہ لوگوں کا در نہیں ہے، یہ متقی لوگوں کا در ہے، اور یہ امام اور رہبر ہی ہیں متقی لوگوں کے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ دو میاں بیوی تھے، سخت غریب تھے، کوفے کے رہنے والے تھے، ہر سال یہ حج پہ جاتے، چھٹا امام ان کو بلا کر اس کا جو شوہر تھا اس سے زیارت کرتے تھے۔ اس سال جب روانہ ہوئے اپنی غربت کے مطابق تحفے طائف بھی برابر کیے۔ اس سال اس کی جو وائف تھی، بیوی تھی، اس نے کہا اس سال میں بھی اپنے وقت کے امام سے ملاقات کروں گی۔ امام مدینے میں تھے، یہ لوگ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں دو روایات ملتی ہیں کہ راستے میں
اس کی بیوی کی پہلی روایت میں یہ ہے کہ ریلت ہو گئی، دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کی بیوی شدید علیل ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ اس مرد نے خیمے میں اپنی بیوی کو مکہ اور مدینہ کے درمیان چھوڑا اور امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچا۔ یہ ابھی قلب دیکھیں، محبت دیکھیں، وہاں اپنے غلام کو امام نے پہلے سے ڈیوٹی پر لگایا ہوا تھا کہ فلاں بزرگ جیسے آئے بغیر انتظار کے اس سے مجھے ملانا۔ یہ محبت تھی، یہ اخلاص تھا۔ جیسے وہ شخص پہنچا، امام علیہ السلام نے فوراً اس سے ملاقات کی۔ امام مسکرائے اور کہا اپنی زوجہ کو تو لاؤ۔ اس نے کہا مولا میری زوجہ انتقال کر چکی ہے۔ امام نے کہا نہیں، جاؤ اپنی زوجہ کو لاؤ۔ وہ بندہ دوڑتا دوڑتا اس خیمے میں آیا، دیکھا اس کی زوجہ ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے، سلام کرتا ہے، کیا ہوا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ جب آپ چلے گئے ملک الموت میرے سرانے پر پہنچا، لیکن ایک نورانی شخصیت آئی اور اس نے کہا کیا آپ کو اللہ نے نہیں کہا ہوا کہ ہم اگر جس کام سے روکیں تو آپ رک جائیں؟ اس نورانی شخصیت نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور میں ملک الموت کے منہ سے واپس نکل کر آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس نورانی شخصیت کو دیکھا ہے؟ اسے کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے۔ دونوں میاں بیوی جب دوبارہ امام علیہ السلام کے گھر مدینے پہنچے، جیسے اس عورت نے امام کے اوپر نظر پڑی، کہتی ہے قسم بخدا یہی نورانی شخصیت تھی جس نے مجھے ملک الموت کے منہ سے بچایا ہے۔ کیا محمد والے محمد برندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بس شہداء کی قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، گلے ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں ہم بھی مومن، فرشتے بھی موالی شوکت، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ نعرہ حیدری یا علی۔ شہداء کی پاک اور پاکیزہ روحوں کی مجلس تھی۔ میں نے اپنا جو پیغام تھا، جو میرا فریضہ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ بس یہ بڑا بہترین اور مقدس دن اللہ نے ہمیں زندگی میں ماہ رمضان المبارک کے نصیب کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم اپنے رب کو ڈھونڈیں اور اپنے وقت کے امام کو ڈھونڈیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور یہ دنیا جتنے شہداء آئے تھے کسی کو کوئی بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بہترین اور سعادت کی موت دے دے گا۔ کیوں یہ نصیب ہوئی کہ ان لوگوں کا وقت کے امام کے ساتھ بڑے اچھے اور بڑے یارانہ تعلقات تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محفل میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں، امام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہوتے ہیں، امام بڑے بڑے باتوں پہ راضی نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹی سی تسبیح سیدہ پڑھو اور وقت کے امام کو ہدیہ کرو، امام آپ کے لیے بھی دعا کرے گا اور آپ کی اہل و عیال کے لیے بھی دعا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس اہل بیت کے صدقے میں وسیع رزق نصیب کرے گا۔ امام، اہل بیت، پروردگار ہمارے نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری محبتوں کو دیکھتے ہیں، اور جس طرح پڑھ رہے تھے کہ محبتوں کے رنگ بڑے نرالے ہوتے ہیں، تو محبت جتنی دیکھنے میں دور ہوتی ہے لیکن محبت انسان کو بہت قریب کر دیتی ہے۔ اس ماہ میں ایسے دن بھی آنے والے ہیں کہ جن دنوں میں ہم ہزاروں سال کا سفر چند لمحوں میں طے کر سکیں گے، اور وہ ایام اللہ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے عطا کیے ہیں۔ عزادارو، یہی دن تھا کہ پشاور کے اندر ایک کربلا برپا تھی۔ کتنی بہنیں رو رہی تھیں، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو چکے تھے۔ عزادارو، یہاں پر جب دھماکہ ہوا ہمیں پرچانے والے بھی موجود تھے، ہمارے جنازوں کو اٹھانے والے بھی موجود تھے، ہمارا ساتھ دینے والے بھی موجود تھے۔ آؤ کربلا کے میدان میں غریب امام حسین علیہ السلام کو دیکھو۔ عزادارو، جب سارے شہید ہو گئے، غریب تن ہو تنہا شہداء کی لاشوں کے درمیان کھڑے تھے،
اور ایک مرتبہ غریب نے اپنا مرثیہ خود پڑھنا شروع کیا، رو کر کہتے ہیں حسین اب کس کا انتظار ہے؟ عباس جیسے جرنیل بھی چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، عزاداروں۔ علامہ یار شاہ صاحب کہتے ہیں کہ غریب ایسے لاشوں کے درمیان کھڑے تھے جیسے حاجی مینا میں قربانیوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔ عزاداروں، غریب خیموں کی طرف روانہ ہوئے، جب گنج شہداء میں پہنچے غریب نے اپنا مصائب خود پڑھنا شروع کیا، رو رو کر کہتا ہے کل میں ایک کو پکارتا تھا سارے لبیک کہتے تھے، غریب کو وہ وقت یاد آیا، ایک ایک کا نام لینا شروع کیا، اینا اینا حبیب، اینا اینا قاسم، اینا اینا اکبر۔ اگر وہاں کوئی مولا سے پوچھتا مولا آپ جو ایک ایک کو پکار رہے ہو، ایک ایک کو بلا رہے ہو، کیا چاہیے؟ مرہم چاہیے، پٹی چاہیے، پانی چاہیے؟ غریب کہتا نہیں نہیں، میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہے جو ان کے پردوں کو بچائے؟ عزاداروں، غریب جب خیموں کے دروازے پر پہنچا، دروازے پر کھڑا تھا، عزاداروں بہن اور بھائی کے درمیان بڑا پیار ہوتا ہے۔ جب زینب جیسی بہن نے امام مظلوم کو خیموں کے دروازے پر دیکھا، رو کر کہا آؤ میرے پائنتن پاک کی آخری نشانی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے نانا محمد بھی آج جا رہا ہو، بابا علی بھی آج جا رہا ہو، ماں زہرا بھی آج جا رہی ہو، بھائی حسن بھی مجھ سے آج جدا ہو رہا ہو، آؤ میرا غریب جب تو موت کی طرف جا رہا ہے مجھے آخری مرتبہ بوسہ کرنے دے۔ عزاداروں، جب غریب خیموں میں پہنچا، علامہ یار شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے خیموں میں کوئی جنازہ آ گیا ہو۔ غریب جس خیمے میں جاتے تھے سکینہ امام کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ عزاداروں، ایک نفسیاتی جملہ، جب ہم میں سے کوئی تھوڑا سا زخمی ہو جائے، ہاتھ کے اوپر پٹی لگ جائے اور گھر میں 4 سال کی بیٹی ہو، وہ کبھی ہمارے زخم کو دیکھتی ہے، کبھی ہماری داڑھی کو چومتی ہے۔ سلام و سکینہ پر کہ امام کے زخموں پر زخم تھے، نیزوں پر نیزے تھے، ایک ایک زخم کو سکینہ چومتی تھی۔ عزاداروں، آخری جملہ، امام گئے اس خیمے کی طرف جس میں بیمار کربلا موجود تھا۔ بیمار کہتا ہے پھپھی اماں میرا استاں والا بابا آ رہا ہے، مجھے سہارا دو۔ عزاداروں، امام سجاد علیہ السلام کو جناب زینب نے سہارا دیا، مظلوم اپنے بابا کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ عزاداروں، امام زین العابدین نے ایک ایک کا پوچھا، ایک اینا اینا حبیب، حسین نے کہا قد قتلا قد قتلا، اینا اینا قاسم، قد قتلا، اینا اینا عباس، قد قتلا۔ عزاداروں، جب امام زین العابدین نے کہا اینا اینا علی اکبر، امام ازما چکے تھے کہ بھائی کی موت کی خبر انسان کی کمر توڑ دیتی ہے۔ عزاداروں، امام نے قد قتلا کا لفظ استعمال نہیں کیا، سجاد کو سینے سے لگایا اور رو کر کہا بیٹا اس وقت مردوں میں صرف آپ موجود ہیں اور میں موجود ہوں۔ سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آپ نے شام کا سفر کرنا ہے، میری بیٹی سکینہ کا خیال کرنا، پھپھی زینب کا خیال کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بس تھوڑا پانی دے دیں۔